السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انور بھائی کیا ہو گیا یار، موڈ نہیں بن رہا ویڈیو بنانے کا۔ دن گزرتا جا رہا ہے، اسٹوری پر اسٹوری، کیس پر کیس پڑھتا جا رہا ہوں، کرتا جا رہا ہوں اور ہینڈل بھی کر رہا ہوں، فلو بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کرنے کے بعد ٹائم ہی نہیں ملتا، موڈ ہی نہیں، خاص کر سے موڈ بنتا ہی نہیں۔ ٹائم تو مل جاتا ہے الحمدللہ، موڈ بنتا نہیں ہے۔ دو تین اسٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کیس آیا جس میں بندہ ڈپورٹ ہو کر چلا گیا، فیصلہ بھی آ گیا، ڈپورٹ ہو کر چلا گیا۔ ابھی پوچھ رہا تھا وہ کہ سر آگا کیا میں آ سکتا ہوں دوبارہ؟ سر میں ڈپورٹ ہو کر آیا ہوں، دو سال پہلے یا تو کچھ مہینے پہلے ڈپورٹ ہو کر گیا ہوں یہاں سے، دبئی سے۔ کیا سر میں دوبارہ آ سکتا ہوں، چیک کر سکتے ہیں میرے لیے؟ میں نے کہا سر دیکھ آپ پر جو بیل لگا ہوا ہے ڈپورٹ ہو کر، وہ تو ہمیشہ کے لیے ظاہر ہے، ڈپورٹ ہو کر کے ہمیشہ کے بیل لگ گیا ہو، آؤٹ پاس لے کر جاتا ہے تو بیل لگ جاتا ہے، اس پر ہمیشہ کے لیے لگا۔ اتنا تک تو ہم انداز اتنا تک جانتے ہیں کہ ہم لوگ جانتے ہیں ہمیشہ کے لیے لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک دروازہ جو کھلا رہتا ہے وہ ہے میرے سے اپلائی کر کے، سر ہم اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ ہوا کیا دیکھیں، آپ لوگ کو بھی میں انفارم کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ بھی تاکہ بچ کے رہے اس سے، آپ لوگ نہ کرے، کیونکہ آپ لوگ کو لگے گا جو کام کر رہے آپ کرنا چاہ رہے وہ حلال ہے، اسلام میں جائز ہے، لگے گا آپ کو، مگر ساتھ میں آپ لوگ کو یہ بھی دیکھنا کہ جس کنٹری میں وہ کام کرنا چاہ رہے آپ، جس کنٹری میں وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، سوچ رہے وہ کیا قانون میں جائز ہے ناجائز ہے۔ سب سے پہلے یہ اگر قانون میں جائز ہے تو دیکھنا ہے کہ وہ اس کے لیے کیا پرمیشن چاہیے الگ سے، یہ زیادہ مین پوائنٹ ہے آپ لوگ کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کام کو کرنے کے لیے اوکے، لوگوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے یہ جو سروس ہے، یہ جو کام ہے لوگوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے، اوکے، بدلے میں پیسہ لینے کے لیے، یہاں پہ تجارت جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے کیا الگ سے پرمیشن چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، کیا اس نے کہیں وہ کام کرتا تھا، تدبیر سینٹر جس کو کہتے ہیں، خدامہ پرووائڈ کرنے کا جو سینٹر ہے، خدامہ، نوکرانی، سروینٹ، ڈومیسٹک ورکرس بھی کہتے ہیں، ڈومیسٹک ورکر، خدامہ بھی کہتے ہیں، نوکرانی، نوکر، گھر میں کام کرنے والے جو گھروں میں کام کرتے ہیں، ڈرائیور سے لے کر کوکر، ہاؤس میٹ، ٹھیک ہے، مزارع، گھر کے کام، فیملی کے پاس جو کام کرتے ہیں باہر کے لوگ، اجنبی، اجانب، مطلب العمال المساعدہ کے ڈومیسٹک ورکرس، ٹھیک ہے۔ تو وہ کرتے وقت تھوڑا سا ایکسپیرینس ملا ہوگا، تو کیا اس نے سوچا کہ میں کسی کو پرووائڈ کرتا ہوں، خدامہ دیتا ہوں، کر رہا تھا وہ لیگل، ٹھیک ہے، اس کے لیے سوچا کہ جائز ہے کہ اس سینٹر کے تھرو، جس سینٹر میں کام کر رہا ہوں انہیں کے تھرو وہاں سے ان لوگوں کو میں دے رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے وہ اس سینٹر میں بھی دے رہا ہوگا، وہیں سے فارورڈ کر رہا ہوگا، یہاں سے لا کر وہاں سے فارورڈ کر دیتا ہے، مطلب کہیں نہ کہیں سے لا کر، باہر سے ہو یا بروکر سے ہو، لا کر لے کر دے کر کمیشن پر دیتا ہوگا، شاید ایسا کچھ کر رہا ہوگا۔ مگر ایک بار اس نے کیا کہ کسی کو پرووائڈ کیا، ایک خدامہ دیا، اس پر جو پیسہ بنتا تھا اتنا 10,000 درہم لے لیں، 10,000 درہم، ٹھیک ہے، کیونکہ خدامہ 10,000، 8,000، 9,000، 12,000، 15,000 میں لیتے یہاں سے تدبیر سے۔ تو انہوں نے بھی کیا خدامہ دیا اس کو، ٹھیک ہے، پرووائڈ کیا اس سینٹر کے نام سے، ایک سینٹر ہے تدبیر، اس سینٹر تدبیر مطلب عام لفظ ہے، اس کا الگ الگ نام ہوتا ہے، الگ الگ نام ہوتا ہے، مگر عام جیسے کہ تسہیل ہے، تسہیل کہتے ہیں نا، یہ تو تسہیل، بہت تسہیل ایک نام ہے، مگر ہر ایک تسہیل کا نام الگ ہے، ایک تسہیل ہے، ریئل نام کچھ اور ہے، عام لفظ تسہیل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں پولیس اسٹیشن، یہ عام لفظ ہے، مگر کون سا پولیس اسٹیشن؟ رفاع پولیس اسٹیشن، حمیدیہ پولیس اسٹیشن، المدینہ پولیس اسٹیشن، الجرف، الگ الگ نام ہوتے ہیں نا، مگر عام لفظ کیا ہے؟ عام نام کے پولیس اسٹیشن۔ اس طرح تدبیر، عامر سینٹر، العادل سینٹر، تسہیل، توجیہ، تدبیر، یہ عام نام ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک ریئل نام ہوتا ہے الگ سے، اوکے، ایک نام الگ سے ہوتا ہے۔ تو یہ کسی ایک تدبیر کے ساتھ جس کا ریئل نام کچھ اور ہے، عام لفظ جو مشہور ہے وہ تدبیر ہے۔ تدبیر کا مطلب ہے کہ خدامہ کام کرنے والے، تسہیل کا مطلب لیبر آفس کا کام کرنے والے، ابھی تو سب کچھ کرتے ہیں، آن لائن سروس جو بھی ہے، جو گورنمنٹ سروس ہے سب کرتے ہیں تسہیل والے۔ عامر سینٹر کا جب نام لیتے کہ سمجھ میں آتے ہیں، دبئی کا عامر سینٹر ہے، امیگریشن کا کام کرتے ہیں، فی الحال سب کچھ کرتے ہیں۔ العادل سینٹر جب کہتے ہیں سمجھ میں آ جاتے یہ کورٹ کا کام کرنے والے، اور وہاں پہ اور بھی کام کرتے ہوں گے، مگر فی الحال زیادہ تر العادل ہی کورٹ کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دے دیا اس نے پیسہ، جو ہے جو پیسہ لیا اس سے 10,000 درہم وہ اپنا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرایا، ٹھیک ہے، ہو گیا کام،
چل گیا، خوش بندہ، جس کو ملا خدامہ وہ بھی خوش، اور جس کو پیسہ ملا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے لے رہی ہے وہ بھی خوش، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ جو خدامہ والا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ 2 سال کے لیے ہوتا ہے، 2 سال، پہلا 1 سال میں، پہلے 6 منتھ میں، پہلے ایسا تھا 3 مہینے میں شاید، یا تو 6 منتھ میں اگر اچھی طرح سے وہ کام نہیں کر رہی خدامہ تو ان کا حق ہے کہ ان کو واپس کر سکتا ہے، جس کا پاس وہ کام کر رہی ہے واپس کر سکتا ہے، بدلے میں ریپلیس کر کے کسی اور کو لے کر جا سکتا ہے، یا تو پیسہ ریٹرن مانگ سکتا ہے جتنا وہ عقد میں لکھا ہو، ایگریمنٹ میں لکھا ہو اس کے حساب سے باقی کا پیسہ ریٹرن مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 1 سال ہے، 4 مہینے کام کرنے کے بعد ریٹرن واپس لا رہا ہے تو 10,000 کو ڈیوائڈ کرے 24 پر، باقی کا پیسہ دے دینا، ایسا کوئی سسٹم ہے۔ فی الحال 1 سال کے لیے ہوگا، 1 سال کے اندر واپس کر سکتے ہیں، 1 سال کے اندر 6 منتھ 7 8 9 مہینے کے بعد بھی اگر واپس کر رہا ہے تو باقی کا پیسہ واپس دینا پڑتا ہے۔ تو وہ لڑکی عورت کام ٹھیک سے نہیں کر رہی تھی تو ایگریمنٹ کے حساب سے واپس دینا ہے۔ جب وہ واپس کرنے آیا یہاں پہ شروع ہوا پنگا، کیس یہاں سے بننا شروع ہوا۔ جب آیا واپس کرنے کے لیے سینٹر میں، سینٹر ہے نہیں، جس سینٹر کے تھرو لیا اس نے، یا تو ایگریمنٹ میں لکھا ہے فلاں سینٹر کے تدبیر اور نام الگ سے، تدبیر عام لفظ نہیں ہے، یہ عام لفظ ہے پر کون تدبیر کون سا، بہت ہے نا تدبیر، یہ بھی تدبیر، یہ بھی اس کو بھی تدبیر، یہ بھی تحصیل، یہ بھی تحصیل، یہ بھی توجہ، تو تدبیر جس کا نام لکھا ہوا تھا اس کو واپس کرنے کے لیے گیا تو بند ملا، نہیں ہے، سینٹر ہی بند ہے۔ تو بندہ کرے گا کیا؟ ان کا حق ہے کہ میں واپس کر سکتا ہوں، اس لمٹ ٹائم کے اندر، اس پیریڈ ٹائم کے اندر واپس کر سکتا ہوں، اور ریپلیس اس کے بدلے میں کسی اور کو بھی لے سکتا ہوں، یا تو اگر مجھے نہیں چاہیے، پسند نہیں ہے، کہیں اور سے لینا چاہتا تو میرا جو پیسہ باقی پیسہ ہے کچھ کاٹ کر باقی پیسہ واپس دینا ہے۔ جب سینٹر بند ملا اس کو تو اس کے سامنے سولوشن کیا ہے خود بتائے، کیا کرے گا وہ؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس عورت کو، اس خدامہ کو چھوڑ کر یہیں پہ چھوڑ کر چلے جائے، پیسہ نہ لے، چھوڑنا چاہیے نہیں، یہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی۔ تو اس نے جس کو پیسہ دیا، جس کا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا، جس سے لین دین ہوا، اسی کے پیچھے جائے گا نا، پھر گیا اس کا پیچھے، کیس کر دیا، کیس بنا اس پر کرمنل کیس، کہ آپ نے پیسہ لیا اپنے پاس رکھا، وہاں سینٹر کو نہیں دیا، اور جب واپس آیا تو سینٹر ہی بند ملا، اس کا مطلب ہے آپ فراڈ ہو، ٹھیک ہے، احتیال، حیلہ، فراڈ کیا میرے ساتھ، اس طرح کا ایک کیس بنا۔ کیس میں شاید فائن آیا یا تو جیل بھی آئی اس میں، مگر ڈیپورٹ ہے، اس میں ڈیپورٹ ہے۔ یہ بھی بہت مین پوائنٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک سے سنیں۔ دیکھو، سپوز سامنے آ گیا اس بندہ نے پیسہ لیا ہے بول کر، بینک سے رپورٹ نکال کے، رپورٹ آ گئی کہ اسٹیٹمنٹ میں لکھ کے آ رہا ہے کہ فلاں بندہ اس کا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا اتنا پیسہ، سینٹر بند ملا، پیسہ آپ کا پاس گیا، کیوں لیا آپ نے؟ آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ آپ کا پاس سینٹر ہے کہ کیا؟ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کس صفت پر؟ مطلب کیا صفت؟ بے ای صفت، کیا شخص، کیا کمپنی بھی نہیں ہو، سینٹر بھی نہیں ہو، باہر سے ایک بندہ ہو کر یہ والا کام کیوں کر رہے ہو اجازت کے، پرمیشن کے بغیر؟ سب سے پہلے یہ، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ فراڈ ہو، فراڈ کرنے کے لیے، لوگوں سے لوٹنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ جا کے یہ کہنے لگے میں نے پیسہ دے دیا تھا سینٹر میں، تو آپ کا کام کرتے ہیں نہیں، آپ کا ویزا کدھر کا ہے؟ اس سینٹر کا ویزا، اور آپ نے لیا ہی کیوں؟ یہ سب سے ٹاپ مین پوائنٹ، لیا ہی کیوں بھائی؟ سینٹر میں کام کرتے ہو نا، سینٹر کا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کراؤ، سینٹر میں آ کے دینے کے لیے کہو، آپ کے اکاؤنٹ میں لیا ہی کیوں؟ آپ کے اکاؤنٹ دیا ہی کیوں؟ کیا آپ کا پاس اگر سینٹر ہو، ٹھیک ہے، آپ کا پاس 10 12 20 امپلائی کام کر رہے ہیں، آپ اجازت دو گے کہ کسی امپلائی کا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے، کوئی بھی کلائنٹ اپنے پیسہ کسی امپلائی کا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے اور آپ کا سینٹر سے خدامہ لے آپ کے نام پہ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ ایسے کیسے؟ آپ نے لیا ہے کہ اوپر، تو اس کا تھوڑا سا وہ آتا ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ آپ سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر لوٹنا چاہ رہے تو لوٹا بھی، ٹھیک ہے۔ پہلے فیصلہ آیا ڈیپورٹ ہے، فائن سزا کے بارے میں مجھے یاد نہیں، ڈیپورٹ ہے، بیچارہ گیا اپیل کی، اپیل میں بھی سیم فیصلہ، پھر جا کے لوئر رکھا، ہائی کورٹ میں کیس لڑا، بہت کچھ کیا اس نے، جس نے کیس کیا اس سے تنازل بھی لیا، جس نے کیس کیا اس نے کلینس پیپر بھی لیا جس میں وہ لکھا کہ میں ان سے پیسہ واپس لے لیا، مجھے مل گیا، اور کیونکہ اس کو میں فراڈ نہیں سمجھ رہا، دیکھو کس طرح لیٹر لکھ کر دیا اس نے، اس کو میں فراڈ نہیں سمجھ رہا، میں مجبور ہو کر اس کے پیچھے اس لیے جانا پڑا کیونکہ سینٹر بند ہے،
جانا تو اس کے پیچھے، پیسہ تو اس کو دیا تھا، میں کہاں جاؤں پھر، کس سے لو، کس سے بات کروں، کس سے لوں؟ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے گیا، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا. دو تو کسی نے کہا ہوگا، لوگوں نے کہا اس کے ذرا لکھ کر دینے کے لیے، تاکہ جیسا بھی کر کے وہاں سے کورٹ سے وہ بری نکل سکے، بے قصور نکل سکے. پر فیصلہ یہ آیا سیم جیسا تھا ویسے ہی ڈپورٹ. جج نے کہا کہ یہ تو میرے پاس ثابت ہو گیا، جو پیپر دے رہے ہو، جو کر رہے ہو تنازل وغیرہ، اس سے کیا وہ جو کیا اس نے، یہ تو بالکل صاف ستھرا کام ثابت ہو گیا. اور جو پیپر وغیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو میرے پاس آیا بھی نہیں، ایسا کچھ لکھا جج کو ملا ہی نہیں. مطلب میں نے تو پڑھا دیکھا لیٹر وغیرہ، مگر یہ جو لیٹر وغیرہ جو مجھے سینڈ کیا اس نے کلائنٹ نے، وہ جج کو ملا ہی نہیں. شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے 12 منٹ کے بعد اس ویڈیو میں، کہ آپ جب کوئی کام کرنے چاہتے ہو سب سے پہلے دیکھنا کہ یہ پرمیشن ہے آپ کے پاس، لائسنس ہے کہ نہیں. ایک ہی ہے. پر اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہو، کسی کو سروس دے رہے ہو، کسی کو پروڈکٹ دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اپنا اکاؤنٹ میں، پرسنل اکاؤنٹ میں کیوں لے رہے ہو؟ آپ کا نام پہ کوئی لائسنس ہے؟ اگر لائسنس ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے الحمدللہ. جیسا کہ میں محمد انور، کمپنی کے نام پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، میرا نام پہ ہے پرسنل اکاؤنٹ، میں محمد انور سروس یہ دے رہا ہوں، اور یہ ہے میرا لائسنس. اگر میں لے رہا ہوں تو مثلا لائسنس کے نام پہ، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے اس میں. مگر جس نے لیا نہ اس کے نام پہ لائسنس ہے، نہ اس میں کام کرتا ہے، نہ کچھ ہے، تو فوراً یہی ظاہر ہے، یہی ثابت ہوتا ہے جج کے سامنے کہ یہ فراڈ کیا ہے، اس کے ساتھ پیسہ لیا، پیسہ لوٹا کھایا. ٹھیک ہے جب. اور ایک ہے کہ کیس نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.